الیکشن کمیشن نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کو نااہل قرار دے دیا۔ رکن قومی اسمبلی عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی زرتاج گل، رائے حسن نواز اور صاحبزادہ حامد رضا بھی نااہل قرار۔ ممبر پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے محمد مرتضی اقبال، جنید اکبر صاحب بھی نااہل قرار۔ ارکان کو 63(1)(a) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کو 6 سال مکمل۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی۔ وفاقی وزراء، حکومتی اعلیٰ عہدیداران سمیت طلباء و طالبات کی شرکت۔ بھارتی ایک طرفہ اقدامات مسترد۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست کو بھارتی اقدام کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے متفقہ قرارداد پیش کی۔ ایوان بھارتی جارحانہ رویے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ قرارداد کا متن سندھ اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ اور صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی بھارتی حکومت کی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی مذمت۔ کہا، مودی راج کا مقصد کشمیریوں کی شناخت کو مٹانا، ان کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اور انہیں سیاسی طور پر بے اختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں، کشمیری عوام بھارت کے غاصبانہ اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بھارت کی کشمیر کو اپنی ریاست بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے، اسحاق ڈار نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر حل ہونے تک سفارتی امداد جاری رکھے گا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت کو اپنے تمام غیر قانونی اقدامات کو واپس لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ کشمیری ہماری تاریخ کا حصہ اور شہرک ہیں۔ کشمیری تنہا نہیں ہے، ایک دن آئے گا جب وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ افواج پاکستان نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ غیر قانونی اور انسانی عالمیہ کو بڑھا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیف کا کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت کا جابرانہ رویہ، جنگوئزم نیریٹو اور اشتعال انگیز اقدامات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خطے میں دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام۔ مودی نے اپنے شہریوں سے غداری کی۔ مقبوضہ کشمیر میں ہر روز انسانیت شرمندہ ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا، بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آزادی سلب کی ہوئی ہے۔ کشمیر ہماری بنیاد اور پاکستان کی شہرک ہے۔ وفاقی حکومت کی اپوزیشن کو 26ویں ترمیم میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کی دعوت۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ اس ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں۔ ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات کرنے سے ہی حل ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والی پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا ہے۔ پوری دنیا میں ججز کے تقرر کا یہی طریقہ رائج ہے۔ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے سازش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کی پریس کانفرنس، کہا 15 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، نیا NFC ایوارڈ نہیں آ سکا۔ 18ویں ترمیم اپریل 2010 میں منظور ہوئی۔ موجودہ NFC ایوارڈ صوبوں کو ملنے والی وزارتوں کا احاطہ نہیں کرتا۔
5 اگست کے احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دی ہے، وہی پیغام جاری کرتے ہیں۔ بانی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہر منگل کو بانی سے ملاقات کا دن طے ہے۔ لاہور سے بلا روک ٹوک آمد ہوئی اور یہاں گول کھپور ناکے پر عام طور پر روکا جاتا ہے اور آج بھی پہلے سے ہی روک لیا گیا۔ گمبٹ میں انسانیت سوز واقعہ، رضا کالونی میں گھریلو تنازع پر نامعلوم درندوں کا سپاک حملہ، گھر میں گھس کر معصوم خاتون کو بہیمانہ تشدد کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا، شوہر تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ چنیوٹ میں مخالفین نے عدالت پیشی سے واپسی پر 2 افراد کو قتل کر دیا، ملزمان فائرنگ کے بعد فرار، مرنے والوں کی شناخت اسد اور رب نواز کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق مقتولین خاتون کے قتل کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، دونوں لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ نارووال میں لالے والے گاؤں کے قریب تیز رفتار بس حادثے کا شکار، 2 مسافر جاں بحق 7 زخمی، ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بس گجرانوالہ سے ظفروال جا رہی تھی۔ اور سیالکوٹ میں حج مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب گئے، مقامی افراد نے ایک نوجوان کو بچا لیا، ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر دوسرے نوجوان کی تلاش شروع کر دی۔